اس بیان کو حضرت سنیے۔ عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں، نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں، تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی عمر، تلوار باہر نکالے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم مولانا صاحب کی ایک تقریر لے کر آئے ہیں۔ اس تقریر کو آپ لوگوں نے تھرمینل میں ہی دیکھا ہوگا کس ٹاپک پر ہے۔ ابھی ہم آپ کو تقریر دکھاتے ہیں، لیکن تقریر دکھانے سے پہلے ایک گزارش ہے، ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگ اس تقریر کو سنیے۔ تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں، ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی عمر، تلوار باہر نکالے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا، بہت ہو گیا، پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا، اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس آدمی نے کہا، محمد الرسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا، یہ صحابی تھے، کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو، جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن اور میرے بہنوئی نے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا، جاؤ پہلے پتہ لگاؤ۔ حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا۔ صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے، کہا ایسا ہے عمر، ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو، اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ غور کرو، وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا، مدینہ کانپتا تھا، جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ برندام تھی، یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے، اے عمر۔ حضرت عمر نے کہا، آج میرا نام لے رہی ہے تو؟ نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں، اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نے تیرا نام لیا ہے، کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا، بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا، بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے، اتنی جرأت؟ بہن کہتی ہے، عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے، کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا، فاطمہ نے، اے عمر، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے،
اور میرے گوشت کو, میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے, یہ سب کروانا مجھے منظور ہے, لیکن ایمان سے پھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا, اس نے سمجھ لیا, اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے, نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے, نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے. جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے, اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا, اس کے دل سے ڈر نکل گیا. اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی. اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو. اللہ کی قسم, ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی, دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی. آپ کسی سے نہیں ڈرو گے, شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو, اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ. نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے, نیچے آؤ. جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی, نیچے آتی ہے, کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے. آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان. اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں, ہم تنزلی کا شکار ہوں گے, ہم نیچے جائیں گے. خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی, ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا. ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے. واہ کیا لڑا خالد, کیا لڑا خالد, واہ خالد ابن ولید. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا, کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا. اچھا ایک بات بتائیے, ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے. حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی, ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا. چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے, پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے, لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا. کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا, ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی. جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں, کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے. لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے, عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے, تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر, تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا, لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے. چھوڑ دو عمر کو, ہٹ جاؤ, استعفیٰ دے دو, تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں, ادھر آ جاؤ. خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا. خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے, عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے, عمر کے لیے نہیں ہے. ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے, لیکن عمر کے لیے نہیں, عمر کے رب کے لیے کریں گے. میرے بھائیوں یہ اسلام تھا, یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر. تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں, یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں, تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو, تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو, ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو, تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے, آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے, بڑی بدقباش قوم ہو چکی ہو,
یہ مسلم قوم، کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ۔ اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے۔ بیٹھ جائیے بس، اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آئیے، بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں۔ خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا، ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ، شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ عمر نے تمہاری انسلٹ کی لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر۔ میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑی ہے، عمر کے راستے میں میں نے نہیں لڑی ہے۔ عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے، سپاہی تو ہوں میں، ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا، اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا، کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر، ایمان کا۔ کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی، ہم تو مر جاتے ہیں، مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، مسجد کا متولی اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، اسی پہ جنگیں ہوتی لڑتے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں، صاحب میں ہوں رجسٹرڈ ہوں، میں چڑھا ہوا ہوں، مجھے ہٹا دیا گیا۔ مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں، اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر، کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے، بہت زبردست ظالم گزرا ہے۔ اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے۔ ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی، فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں، یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ، ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا، جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا۔ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی
इधर मूसा और मूसा का लश्कर खड़ा है। भाई लोग फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ओहो ईमान देखिए, फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। आए फिरौन, आए हमारे बादशाह, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा को हरा दिया, तो हमें क्या इनाम मिलेगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अगर हम गालिब आ गए, कुरान कह रहा, कुरान, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? हमें आप क्या नवाजेंगे? हमें क्या देंगे? उधर से फिरौन की तरफ से जवाब आता है, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट में तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे आसपास बैठोगे, मेरे साथ चलोगे, खाओगे पियोगे। अभी किसी को पता चल जाए कि हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का हम करीबी बन जाएंगे, तो करेगा कि नहीं करेगा? फौरन कर जाएगा। क्यों? अरे भाई मोदी का मुकर्रब बन जाए तो समझ लो कि इंडिया मेरे हाथ में। अब सोचो कि फिरौन के जादूगरों को जब फिरौन ने ये कहा कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने दरबार में तुम्हें शामिल कर लेंगे, तो फिरौन के जादूगरों का हौसला कितना बुलंद हो गया होगा, हैं? वो फिरौन जिसकी हुकूमत बैक वक्त आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर रही हो, उसका करीबी हो जाना कितने बड़े कमाल की बात थी। बस शुरू हो गया मुकाबला फिरौन के जादूगरों ने। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आपको आगे की तकरीर सुनाते हैं। आगे तो इससे अच्छी तकरीर है, अभी उस तकरीर को दिखाते हैं। लेकिन उस तकरीर को दिखाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हम इसी तरह की तकरीर डालते हैं। तो भाइयों अब आप लोग जो मौलाना साहब की आगे की तकरीर बची है थोड़ी सी, उस तकरीर को आप लोग देखिए। तो सुनो, शुरू हो गया मुकाबला। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने क्या किया? अपनी रस्सियां निकाली और फेंक दी। वो रस्सियां चलने लगी, सांप की तरह रेंगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डर भी गए हैं, देखने वालों को सांप नजर आने लगा। फेंकी रस्सियां, वो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर भी गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं। रस्सियां सांप बन गई। सांप तो थी नहीं, वो थी रस्सियां, लेकिन देखने वालों को सांप दिख रही थी। अल्लाह ने कहा नल्क़ि असाक, आए मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा है वो जमीन पर मार दो। अब देखिए क्या हुआ, मुकाबला देखिए कैसा हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसको जमीन पर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना डंडा जमीन पे मारा, फैज़ा हिया तल्क़फ़ु, ऐसा लगा वो एक अज़दहा बन गया और अज़दहा की शक्ल में आया, और आते ही उसने फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को जो सांप दिख रहे थे सबको खा गया, सबको हजम कर गया। जो खोला मुंह सब उसके मुंह में चले गए जितने सांप दिख रहे थे। फिरौन के जादूगर हक्का बक्का रह गए हैं। वो समझ गए, यहीं से वो समझ गए कि हमने जो दिखाया वो तिलस्म था, हमने जो दिखाया वो जादू था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, हमने जो दिखाया वो मक्कारी थी, हमने जो दिखाया वो एक चाल थी। लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो मक्कारी नहीं है, वो चाल नहीं है, वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की मदद है। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। वो समझ गए। वो ये भी समझ गए कि अब बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं है। बैक वक्त जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी रस्सियों को जो सांप नजर आ रही थी, मूसा का अज़दहा खा गया। मूसा ने जो डंडा मारा वो अज़दहा बन गया और खा गया।
وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے. ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے. ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر. ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے، ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف، یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو، لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے اب جواب کیا دیا فرعون کو، اس جواب کو دیکھو، اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما، آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے، ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے، ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر، اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو، اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو، کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا، آئے جادوگرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے، اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے، اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں، اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں. ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا، فرعون سامنے تھا، فرعون کا لشکر سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر، میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ، میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ، مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے، مجھے پھانسی دینا ہے پھانسی دے دے. انت قاضٍ، تو قاضی ہے، تو جج ہے، تو جو چاہے کر، تجھے اختیار ہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا
ہے آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا، آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی، اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے۔ جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے، فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے، نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے۔ فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا، کٹوا لیا، ان کا پیر کاٹا، کٹوا لیا، ان کو سولی پہ لٹکایا، لٹک گئے، لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں، پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر، کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں۔ وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤ پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ اے فوجیوں تمہارے پاس، اے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں۔ اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ۔ بھاگنا، کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا پرسنٹ ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھکاری کون ہوا؟
جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں۔ بس صاحب بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400-500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے۔ اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا، جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی، یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے، یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، پولٹری نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا وہ دینا، 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا، اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے، حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے، اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ۔ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے۔ یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہی رہتا ہوں، تھوڑا پانی دیجئے، میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجئے۔ بھائیوں ابھی آگے اور تقریر ہے، ابھی ہم آپ کو آگے کی تقریر دکھاتے ہیں، آگے تو اس سے اور بڑھیا تقریر ہے، لیکن آگے کی تقریر دکھانے سے پہلے بھائی آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا ویڈیو ایڈٹ کرنے میں کتنا سمے لگتا ہے، 1 دن لگ بھگ لگا ہے اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ محنت نظر آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو۔ اب بھائی آپ لوگ جو مولانا صاحب کی جو آگے کی تقریر بچی ہوئی ہے اس تقریر کو آپ لوگ سنیے۔ میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجئے۔ بھائی لوگ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے، آپ کا نام شرافت علی کا نام ہے، مان لیجئے یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے۔ اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ بیٹھو یہاں پر، سنو، یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے، 2 لاکھ کی زمین ہے، مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے، لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں۔ اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ شرافت صاحب آئے، جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری زمین لے لیجیے۔ صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے، صاحب حالات خراب نہیں ہے، صاحب لے لیجیے، میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اوہ اچھا، والدہ کی طبیعت خراب، ہاں
ٹھیک ہے اگر 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है. मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर है और ये अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो जमीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं. हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जजिस को मालूम है कि वो जमीन 2 लाख की है. अल्लाह की कसम हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की जमीन है. हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं. और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा. हम पढ़े कहाँ हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए 2 रकात नमाज पढ़ के दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं. जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी. कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की ज़मीन है शराफत अली साहब की, इनकी माँ का इलाज होना है, बेचारे को ज़रूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की ज़मीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं, बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है. ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की ज़मीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं, हमारी ज़मीन पड़ी रहेगी 2-4 साल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी माँ का इलाज करा लेगा. कभी 2 लाख की ज़मीन को 2.25 लाख में लिया हमने, कभी 2 लाख की ज़मीन का 2.5 लाख दिया है. जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है. रब्बे काबा की कसम जुल्म है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा. मजबूर के मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप? ईमान इस चीज का नाम नहीं. यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है, यही तो हमारी ईमान में कमजोरी है. हमारी बुनियाद जब कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? इमारत हमारी कैसे मजबूत हो सकती है? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है. वो कौन सा ईमान था, वो कौन सा ईमान था कि आती है एक औरत कबीले गामदिया से सहाबिया है, आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है. क्या जुर्म हुआ है? सुन लो, थोड़ी देर के लिए और बैठ लो, इस वाक़े को सुन लो. आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस वाक़े को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है. ये वाक़या हमारे ईमान को झंझोड़ता है. इस वाक़े को सुन लो, चले जाना, थोड़ी देर ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में, इस वाक़े को सुन लो. वो औरत आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है. आपने कहा तौबा कर. कहने लगे अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ. आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांग, अल्लाह गफूरुर रहीम है. कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा बता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था. हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया. एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया. इन्नी कद सबतुल हद या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया है. उस जुर्म की सजा इस्लाम में यह है कि मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए. आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए. इस्लाम ने जो सजा बताई है पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए. अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ अरे सहाबियों इस औरत को ले जाओ. ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहाँ का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा. क्यों?
جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے یہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے، دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا، اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کا، نے مجبور ہو کر غلط کام کیا تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں۔ لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے۔ 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا، اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر۔ ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں۔ 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا، اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے، اچھا یہ او پھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے، تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے۔ اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو، یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے۔ اس عورت کو لے جایا جانے لگا، ایمان دیکھیے ایمان، اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آئی،
जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है तो सोचती है अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया, अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐब पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, पकड़ा, चल जल्दी चल। उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो काम दिया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा। सहाबा ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे चलेगी तो कब तक पहुंचेगी तू मैदान में, कब तुझे मारा जाएगा। कहने लगी ओ मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी के साथियों, मुझे धीरे धीरे ले चलो। जिस आदमी ने मेरे साथ मुंह काला किया था, जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, जिस आदमी से मैंने जिना किया था, उस आदमी का गर्भ मेरे पेट में ठहर गया है, उसका हमल मेरे पेट में ठहर गया है, मेरे पेट में एक मासूम जिंदगी है, मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है, धीरे धीरे ले चलो, मैं तेज नहीं चल सकती। सहाबा ने कहा तेरे पेट में बच्चा है? कहने लगी हाँ। रुको, सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी आपने उस औरत को कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया है, लेकिन उस औरत के पेट में तो बच्चा है। आपने बुलाया, इधर आओ। आई, तुम्हारे पेट में बच्चा है? जी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के नबी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बच्चे का बाप वही है जिसने मेरे साथ जिना किया है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बच्चा पैदा हो, और जब इस बच्चे को बड़े होकर पता चले कि मेरा बाप का पता नहीं, मैं नाजायज औलाद हूं, तो ये जिंदगी भर मुझे गाली देगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मरूं तो मेरे साथ मेरे पेट का बच्चा भी मर जाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नबी अकरम ने क्या कहा? आए औरत, नहीं, कसूर तेरा था, गलती तेरी थी, जिना तूने किया, तेरे पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? उस बेचारे की क्या गलती है? उसको तू क्यों मारना चाहती है? नहीं नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें मारा नहीं जाएगा, जाओ अभी इस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। नाजायज बच्चा है पेट में, बाप का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। काश मोदी जी के चमचे, योगी जी के चमचे कम से कम इस हदीस को पढ़ लेते, नबी की जिंदगी के इस वाक़े को पढ़ लेते। चाचा क्या हो गया? लाओ, पैसा लेने के लिए तो दुनिया परेशान है। लीजिए भाई, ছেলে হারিয়ে গেছে, और कुछ রাখা আছে सब বলে आओ बैठे। তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন। सुनिए 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 थोड़ा सा, आप इधर देखिए, बड़ा अच्छा वाकया है। अल्लाह के नबी एक मासूम की जिंदगी को कितना प्यार की नजर से देख रहे हैं, जबकि मालूम है कि बच्चे का बाप नाजायज, ये बच्चा जब पैदा होगा तो हरामी बच्चा कहलाएगा, नाजायज बच्चा कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बच्चे को नहीं मारा जाएगा। बच्चे का क्या कसूर है? इससे ज्यादा इंसानियत किसी धर्म में मिलेगी? इससे ज्यादा मानवता किसी मजहब में मिलेगी? गए, जाओ इस औरत को कहा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, जब बच्चा पैदा हुआ 2-4 दिन बिस्तर पे लेटती है, चलने के लायक होती है तो बच्चे को लेकर आती है। 9 महीने में अल्लाह के नबी भूल गए कि ये औरत कौन है। आई, अल्लाह के रसूल लीजिए बच्चा, आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। भाइयों, अभी आगे और तकरीर बची है, अभी हम आपको आगे की तकरीर सुनाते हैं, लेकिन आगे की तकरीर सुनाने से पहले भाई आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कहां से यह तकरीर देख रहे हैं?
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं इस चैनल के वीडियो कहाँ तक जाते हैं। भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग जो मौलाना साहब की आगे की जो थोड़ी सी तकरीर बची है, उस तकरीर को आप लोग सुनिए। मैंने कहा तुम कौन? कहा नहीं पहचाना। कहा नहीं, मैं वही औरत हूँ जिससे जिना का सुदूर हुआ था और मुझे कत्ल करने के लिए भेजा जा रहा था। मेरे पेट में बच्चा था। आपने कहा ओ गामदिया, कबीले गामदिया से? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। ओ अब बच्चा पैदा हो गया? ये हाँ, ये लीजिए। उस औरत ने अपना बच्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मीडिया वालों लिखो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है दिखाओ मानो, ताकि ये शक्ल मोदी जी को और योगी जी को बताओ कि मौलवी जजी इसने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा वो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है। तुमने तो छूत छात के ऐसी नियत बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से। तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असलो रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है, न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से। तो भाइयों, तकरीर काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए अब हम तकरीर को यहाँ पर बंद करते हैं और आगे की तकरीर दूसरे वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में समस्या होगी। और हाँ, अगर आपको यह तकरीर ज़रा सा भी अच्छी लगी और अगर इस तकरीर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यह तकरीर अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और भाई, आगे आप लोग कौन सी तकरीर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उसी तकरीर पर रिएक्शन वीडियो जल्द ही बना देंगे। तो भाइयों, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नई तकरीर, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए